اور حدیث کے اندر آتا ہے، مختلف روایات کے اندر آتا ہے، جیسے ہی شعبان شروع ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعبان میں رمضان کے علاوہ باقی مہینوں کی نسبت سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، رمضان کی آمد کا انتظار کرتے، شعبان میں روزے رکھتے تاکہ طبیعت روزوں کی طرف مائل ہو جائے، اپنے آپ کو فزیکلی اور طبی طور پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزوں کے لیے تیار رکھتے کہ جب اللہ کا بابرکت مہینہ آئے تو مجھے تکلیف نہ ہو، مجھے کسی طرح کا دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو میرے آقا رجب میں دعا مانگتے ہیں، میرے آقا شعبان میں دعا مانگتے ہیں کہ باری تعالیٰ مجھے رمضان کا بابرکت مہینہ جو ہے وہ عطا کر دے، میں تیری بارگاہ سے طلب کرتا ہوں کہ مجھے وہ مقدس گھڑیاں نصیب ہو جائیں جن گھڑیوں کے اندر تو نے اپنی رحمتوں کو سب سے زیادہ رکھ دیا ہے۔ اور جب میرے آقا رمضان کا چاند دیکھتے تو پھر دعا کیا کرتے تھے؟ کان اذا رأى ہلال رمضان قال حلال رشد و خیر، میرے آقا فرماتے دیکھو ہدایت والا اور برکت والا چاند طلوع ہو گیا ہے، اللہ کی رحمتوں والا چاند طلوع ہو گیا ہے، ہلال رشد و خیر، یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ چاند ہے جو برکت والا بھی ہے، جو بھلائی والا بھی ہے، یہ چاند رحمت والا بھی ہے اور اللہ کے کرم والا بھی ہے۔ میرے آقا رمضان کے چاند کو دیکھ کر دعا مانگتے اور عرض کرتے تھے آمنت بالذی خلقک، اور میں اس ذات پہ ایمان لایا اے رمضان کے چاند جس ذات نے تجھے پیدا کیا ہے، جس ذات نے تجھے پیدا کیا ہے، جس ذات نے تجھے تخلیق کیا ہے، میں محمد آمنت بالذی خلقک، میں اس ذات پر، اس ہستی پر ایمان لا چکا ہوں جس نے رمضان کو پیدا کیا ہے اور پھر ہمیں عطا کر دیا ہے۔ ایسی اور مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل پرو مظفر فرید کو سبسکرائب کریں۔